بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو آپ سب کو انتہائی اہم خبر تو یہ ہے کہ عید الفطر کا چاند نظر آ گیا، جس سے انشاءاللہ العزیز صبح عید ہوگی۔ اب عید الفطر جو ہے اس کا اعلان ہو گیا ہے، باقاعدہ حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ صبح انشاءاللہ اللہ کے کرم سے عید الفطر ہوگی، اور مختلف مقامات پہ الگ الگ جگہ عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے بہتر کرے، ہمارے کراچی کے لیے بہتر کرے، کراچی کے لوگوں کے لیے اللہ پاک بہتری کرے۔ اور میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، عید الفطر کا ایک ایسا موقع ہے کہ آپ نے 29 ایام روزہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے رکھتے ہو اور اس کا جو صلہ ہے وہ میں خود ہوں۔ تو آپ لوگ آج صبح جب عید الفطر کی نماز کے لیے جائیں تو بالخصوص کراچی کے لیے، بالخصوص پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے، ہماری افواج پاکستان کے جوانوں کی سلامتی کے لیے، اور بالخصوص کراچی کی سلامتی کے لیے آپ لوگ دعا ضرور کریں۔ ناظرین، جس طرح اب ملکی سیاسی صورتحال اب عید کے بعد کیسی ہوگی، اگر اس کے بارے میں ڈسکس کریں تو مولانا فضل الرحمان صاحب عید کے فوراً بعد ریلیاں بھی نکالیں گے اور احتجاج بھی کریں گے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے ارکان جو ہیں کہ پی کے کی جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطے میں ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ریلیاں بھی نکالیں گے اور جلسے جلوس بھی کریں گے حکومت کے خلاف، اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہی منشور ہے کہ وہ حکومت کے خلاف ریلیاں بھی نکالیں گے، جلسے جلوس بھی کریں گے اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کریں گے۔ یہ تمام تر معاملات ہیں جو پنجاب کی گورنمنٹ کے لیے ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے اقتدار کے لیے ہیں۔ لیکن اگر کراچی کی بات کی جائے، فیصل سبزواری کا گزشتہ روز جو بیان آیا کراچی کے لیے کہ کراچی میں جو اسٹریٹ کرمنل ہیں ان کا جو تیز ترین ریکارڈ ہو گیا ہے، جگہ جگہ چھینا جپٹی، لوگوں کی نقدی لوٹنا، اب اس کے بارے میں بالخصوص آج 2 دن پہلے متحدہ قوم موومنٹ بول پڑی۔ میں لگاتار اپنے اس ویلوگ میں، ہر ویلوگ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان تمام تر مسائل اٹھانے میں ناکام ہے، اور بہت بڑی بات ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو فیصل سبزواری ہیں انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا، اور اس میں جو انہوں نے نشانہ بنایا سندھ پولیس کا، اور اس کی ہم تائید کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کرمنل کسی ادارے کی سرپرستی کے بغیر، کسی اوپر والے کی سرپرستی کے بغیر اتنا بڑا اقدام نہیں اٹھا سکتا۔ ان جتنے بھی تمام کرمنل ہیں ان کے پیچھے آئی جی، ڈی او، ڈی آر او، جتنے بھی یہ تمام کے تمام محکموں کے اوپر جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ایس ایچ او، ایس پی، ڈی ایس پی، یہ لوگ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ اور اگر یہ پکڑے بھی جاتے ہیں تو پولیس جب ان کو عوام سے لے کے جاتی ہے تو دوبارہ ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور ان کی رہائی ہو جاتی ہے، دوبارہ وہی اقدام یہ کرتے ہیں، پھر سے لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ تو یہ تمام تر جو باتیں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے یہ پہلا اقدام اٹھایا جو وہ کراچی کے جو اسٹریٹ کرمنل ہیں جو کراچی میں بے تحاشا پھیلے ہوئے ہیں، پھر خصوص کراچی والوں کو لوٹ رہے ہیں، مہاجروں کو سب سے زیادہ لوٹا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ بولے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ الطاف حسین کے زمانے میں جو الطاف حسین نے نوجوانوں کی ٹیم بنائی ہوئی تھی، یہ جو گلی محلے میں بیٹھتے تھے، سیکٹر انچارج ہوتے تھے، وہ ہر غیر آدمی کو پوچھتے تھے اور اس کو روکتے تھے، اس کو محلے میں جانے نہیں دیتے تھے، پوچھتے تھے پہلے کہ بھائی آپ کون ہو، کس طرح آئے ہو، کس سے ملنا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جب ختم ہوئی، اب اس کے بعد اب خود کراچی کے حالات دیکھ لو، کراچی کس طرف جا رہا ہے، کس طرح بے دردی سے کراچی کو لوٹا جا رہا ہے۔ اب متحدہ قومی موومنٹ اگر اس نقطہ پہ بولی ہے تو ہم گزارش کرتے ہیں تمام رہنماؤں سے، بالخصوص وہ بڑے رہنما جن میں مصطفیٰ کمال صاحب آتے ہیں، خالق مقبول صدیقی صاحب آتے ہیں، خواجہ اظہار صاحب آتے ہیں، فاروق ستار صاحب آتے ہیں، ان تمام لوگوں سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کراچی کے لوگوں نے ووٹ دیا، آپ کا حق بنتا ہے کراچی کی آواز اٹھانا، آپ کے الیکٹرک کے خلاف آواز اٹھائیں، آپ حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے، آپ حکومت کے ساتھ ہیں، آپ کا کام بنتا ہے حکومت کو وزیر اعظم سے ملاقات کر کے آپ وزیر اعظم کے آگے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں کہ کراچی میں جس طرح کے الیکٹرک سندھ حکومت کی پشت پناہی پہ عوام کو لوٹ رہی ہے، آپ اس کے لیے بولیں۔ جس طرح سوئی نادرن کراچی میں عوام کو لوٹ رہی ہے، گیس لوگوں کے گھروں میں نہیں آ رہا،
لیکن بل لوگ پھر بھی دے رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، فالتو کا ٹیکس لوگ دے رہے ہیں، عوام پہ بلا وجہ کا بوجھ پڑا ہوا ہے۔ پورے کراچی میں آپ دیکھ لیں گیس نہیں ہے، کہیں بھی آپ دیکھ لیں۔ آج ہم اس مقصد کے لیے میں یہ احتجاج ریکارڈ کراتا ہوں کہ گیس کسی کے گھر پہ نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ سلنڈر کا استعمال کر رہے ہیں، جو جان لیوا ہو سکتا ہے، لوگ پریشان ہیں، لیکن آپ کا بل پھر بھی میٹر پہ آ رہا ہے اور آپ بل عوام سے لے رہے ہیں۔ تو خدارہ اس چیز کو بند کیا جائے، اور جو ایم کیو ایم کے رکن ہیں جنہوں نے کراچی کے لوگوں کا ووٹ لیا ہے، ان کا حق بنتا ہے یہ ایوانوں میں جا کے اس ایشو پہ بات کریں، یہ ایشو اٹھائیں، کراچی کی جو گیس کی بحالی ہے اس پہ یہ زور دیں، حکومت کو اس پہ پریشرائز کیا جائے تاکہ حکومت کراچی کی جو سوئی نادرن ہے اس کو ایکشن کے لیے بولے اور یہ تمام تر اپنے ذمہ داریاں بروئے کار لائے اور لوگوں کے لیے اچھائی کا راستہ اپنائے اور لوگوں کو گھروں تک گیس پہنچ سکے۔ اس کے لیے ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو کوشش کرنی ہوگی۔ اگر یہ لوگ کوشش نہیں کریں گے تو انہوں نے اگر عوام کا ووٹ لیا اور اب حق اپنا ادا نہیں کر رہے تو ان سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کرمنل کی بات ہے، یہ بات آپ نے میڈیا پہ تو آ کے بولی، آپ کا حق بنتا ہے آپ وزیر اعلیٰ صاحب سے ملیں، وزیر اعلیٰ سندھ سے مل کے وہاں آپ بیٹھ کے اس معاملے میں بات کریں، کیونکہ آپ حکومت کے نمائندے ہیں، آپ حکومت کے ساتھی ہیں۔ آپ کے 20 ایم این ایز نے 17 ایم این ایز نے حکومت وزیر اعظم کو ووٹ دیے ہیں، آپ کا ایک ہولڈ ہونا چاہیے، آپ بات کریں جا کے۔ آپ کے 17 ایم این ایز اور آپ کراچی کے حقوق کی بات نہیں کر رہے، اور آپ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پہ تنقید کر رہے تھے، یا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ سب کو پتہ ہے پچھلے 15-16 سال سے سندھ میں براجمان ہے، ہر اقتدار میں، لیکن وہ کوئی کام نہیں کرا رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ایک تو کراچی کے عوام نہیں بول رہی، کراچی کے عوام اس بارے میں بالکل بات نہیں کر رہی۔ دوسری، جو ایم این اے ایم کیو ایم پاکستان کے ہوتے ہیں، جو کراچی کے شہریوں کے ایم این ایز ہیں، وہ بات نہیں اٹھاتے، وہ اپنے اقتدار کے لیے، وہ اپنی عیاشیوں کے لیے عوام کا گلا گھونٹ رہے ہیں اور ان سے پیسے وصول کر کے اپنے منہ بند کر دیتے ہیں۔ وہی دستور یہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ کون ہے رہنما جو ابھی کراچی کے لیے بولے گا؟ کراچی کے لوگوں کے ڈومیسائل کے مسئلے کا کون بولے گا؟ کراچی کے بچوں کی نوکریوں کے بارے میں کون بولے گا؟ کراچی کے بچوں کو سرکاری نوکری کیوں نہیں مل رہی؟ اس کے بارے میں کون بولے گا؟ کون احتجاج کرے گا؟ کون اسمبلیوں میں جا کے آواز اٹھائے گا کہ ہمارے کراچی کے بچوں کو نوکریاں دی جائیں؟ ہمارے بھائی ہماری بہنیں 12-12 13-13 سال اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ماں باپ کے لاکھوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو نوکری نہیں مل رہی، ان کو سرکاری کوئی عہدہ نہیں مل رہا۔ آپ آئیں، کراچی میں آئیں، وزیر اعظم صاحب کو ہم دعوت دیتے ہیں، آپ کراچی کے محلوں میں دیکھیں، آپ کو باصلاحیت لوگ لڑکے لڑکیاں ملیں گے، لیکن ان کو کوئی نوکری نہیں دے رہا۔ آپ ان جاہلوں کو نوکری دے رہے جو دادو سے سندھ سے اندر سے اٹھ کے آ رہے ہیں، ان کو خود کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنے ایسے بڑے بڑے ڈی ایس پی ایس پی لگے ہوئے ہیں ٹریفک میں، جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ان کو ڈی ایس پی بنا دیا آپ نے۔ لیکن جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو مقامی لوگ ہیں کراچی کے، ان کو نہ کوئی ٹریفک پولیس میں رکھ رہا ہے، نہ کوئی پولیس میں رکھ رہا ہے ان کو، اور ان سے رشوت طلب کی جا رہی ہے اگر وہ کسی محکمے میں جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو۔ آپ مجھے بتائیں، 4-4 5-5 لاکھ اگر ان بیچاروں کو رشوت طلب کی جائے گی، اگر ان کے پاس 4-4 5-5 لاکھ ہو، ان کو کیا ضرورت ہے آپ کے 25,000 کی نوکری کی؟ خدارہ اس ضلالت کو بند کیا جائے، کراچی کے عوام کا حق ان کو دیا جائے۔ آج جماعت اسلامی کے جو حافظ نعیم صاحب تھے، جو بڑا الیکشن کے درمیان بولتے تھے، بہت بولتے تھے کراچی کا حق دو، کراچی کے ڈومیسائل کا مسئلہ حل کرو، کراچی کی آبادی کا مسئلہ حل کرو، ابھی وہ کہاں ہیں؟ 8 فروری کے بعد نہ ان کا کوئی احتجاج آیا الیکشن کے بارے میں، نہ ان کی کوئی ریلی نکلی، وہ خود ہی خاموش ہو گئے۔ اگر جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب کراچی کے عوام کے لیے اگر اتنے جذبات رکھتے ہیں، اتنی دل کی ان کی دھڑکن ہے کہ کراچی کے مسائل حل ہوں، تو وہ کیوں نہیں آگے آ رہے؟ اب کیوں نہیں نکل رہے روڈوں پہ؟ کیوں نہیں احتجاج کر رہے؟ کیوں نہیں وہ ریلیاں نکال لے؟ کیوں نہیں حکومت سے مطالبات اپنے منوا رہے؟ کراچی کے لوگوں کا یہی قصور ہے کہ وہ کراچی کے ہیں، نہ کراچی والوں کو ڈومیسائل بنا کے دیا جا رہا ہے،
نہ کراچی والوں کے مطالبات کہیں پورے کیے جا رہے ہیں. مہنگائی کا سب سے زیادہ بوجھ کراچی کی عوام پہ ڈالا جا رہا ہے. سب سے زیادہ کراچی کو تنگ کیا جا رہا ہے, کراچی کی عوام کو تنگ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کا کوئی وارث ہی نہیں ہے, ان کی کوئی قیادت ہی نہیں ہے. اس وجہ سے اگر نوجوان جب تک خود نہیں اٹھیں گے, نوجوان جب تک خود کا کوشش نہیں کرے گا, اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آئے گا کراچی والوں کو حوصلہ دینے. کراچی والوں کو خود کوشش کرنی ہوگی, خود آگے بڑھنا ہوگا, خود محنت کرنی ہوگی. اپنی نسل, اپنی قوم کو, اپنے شہریوں کو خود آگے لے کے آپ کو جانا پڑے گا. اگر آپ ان سیاسی لوگوں کے پیچھے لگ کے کہیں گے آپ کو کوئی ترقی کا یہ راستہ بتائیں گے, یہ لوگ کبھی بھی آپ کو ترقی کا راستہ نہیں بتا سکتے. خود دیکھ لیں, آپ مصطفیٰ کمال صاحب کو دیکھ لیں, 8 فروری کے پہلے کے ان کے تمام جلسے دیکھ لیں, تمام بیانات دیکھ لیں, اور ابھی کے آپ بیانات ان کے دیکھ لیں. ان کے سارے جذبات بدلے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کا جو اقتدار تھا, جو ان کی سیٹ تھی, وہ ان کو مل گئی. اب ان کو کیا ضرورت عوام کے لیے بولنے کا؟ کیوں وہ بولیں گے؟ کیونکہ ان کو تو اقتدار مل گیا. عوام پاگل تھی جنہوں نے ان کو ووٹ دے دیا, اور ابھی عوام ہی رول رہی ہے. مہنگائی کا عوام پہ طوفان, لیکن اب عوام کا کوئی وارث نہیں ہے. اب کراچی والوں کا مہاجروں کا کوئی وارث نہیں ہے. مہاجروں کے جو رہنما تھے, جو 17 لوگ ووٹ لے کے ایم این ایس بن گئے, وہ اسمبلیوں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے منہ سے کوئی, ان کے لبوں سے یہ بات نہیں نکل رہی کہ کراچی کا حق دو. کراچی میں جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے, وہ نظام سارا درم برم ہوا پڑا ہے. کراچی کے ترقیاتی کام سارے کے سارے خراب ہوئے پڑے ہیں, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا رہی. لیکن اگر یہی 2022 سے پہلے کی بات کی جائے, تو جب یہی ایم کیو ایم پاکستان حکومت کے اندر رہنے کے باوجود عمران خان سے گائے بگائے شکوے کرتی تھی کہ ہمیں فنڈ دو, یہ کرو, وہ کرو, لیکن آج اب 2024 میں یہی ایم کیو ایم خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے. اور ایم کیو ایم کے اندر اسی وجہ سے اختلافات آ رہے ہیں, جن کے دلوں میں عوام کی محبت ہے ان کو بولا نہیں دیا جا رہا, ان کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا, اسی لیے ان کے دلوں میں اختلافات ہیں. اسی لیے وہ ایم کیو ایم لندن کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی لیے ان کے دماغوں میں الطاف حسین آیا ہوا ہے, کیونکہ آپ ان کو عوام کے لیے بولنے دینے کی اجازت ہی نہیں دے رہے. آپ ان کو میڈیا پہ آنے کی اجازت نہیں دے رہے. یہ جو میڈیا پہ آتے ہیں یہ عوام کی بھلائی والے ہے ہی نہیں. جو عوام کی بھلائی والے, جو عوام کے خیر خواہ ہیں, ان کو میڈیا پہ آنے کی اجازت ہی نہیں ہے پارٹی کے اندر. کس طرح وہ عوام میڈیا پہ آ کے اپنے مظلوم لوگوں کی مدد کریں گے؟ کس طرح مظلوموں کی آواز اٹھائیں گے؟ وہ کتنے ایم کیو ایم پاکستان کے خود کے, اگر ایم کیو ایم لندن کو کراس کرو, ایم کیو ایم پاکستان کے کتنے ایسے کارکن ہیں جو لاپتہ ہیں؟ ان کی آواز کس نے اٹھائی ہے؟ مصطفیٰ کمال اسمبلی کے اندر انہوں نے اٹھائی, خالق مقبول صدیقی اسمبلی کے اندر انہوں نے اٹھائی. کیا ان کو نہیں پتا کل عید کا دن ہے؟ عید پہ وہ مائیں کس طرح عید گزاریں گی جن کے بچے لاپتہ ہیں؟ وہ بہنیں کس طرح عید گزاریں گی جن کے بھائی لاپتہ ہیں؟ وہ بیویاں کس طرح عید گزاریں گی جن کے شوہر لاپتہ ہیں؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کس نے اٹھایا ان کو؟ کون پوچھے گا ان سے؟ ان کا جواب کو کون دے گا؟ حکومت کون سی حکومت دے گی؟ آپ 17 ایم این ایز لے کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے اور اپنی قوم کی آواز تک نہیں اٹھا رہے. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. آپ کو اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں ہے. پختونخوا میں کوئی لاپتہ ہوتا ہے, پختون سارے نکلتے اپنے لاپتہ افراد کے لیے. بلوچستان میں ہوتا ہے, مہام بلوچ اسلام آباد میں آ کے احتجاج کر رہی تھی. پنجابی اگر کوئی پکڑا جائے تو پنجاب پورا نکل آتا ہے کہ ہمارے پنجابی بھائی پکڑے گئے. کہاں ہے لاپتہ پنجابی؟ مہاجر لاپتہ ہوتے تو مہاجر کا کوئی نام نہیں لے رہا. مہاجروں کے اپنے بندے 17-18 ایم این اے اور 25 سے 26 ایم پی ایس جو سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ لاپتہ افراد کی بات نہیں کر رہے. کہاں گے وہ بلدیہ کے کردار؟ بلدیہ کے کرداروں کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا ایم کیو ایم پاکستان خود ملوث تھے اس بارے میں, اسی لیے بلدیہ کے قاتلوں کو پکڑا نہیں گیا ابھی تک؟ بلدیہ کی بیوہ عورتیں ابھی تک دعائی کر رہی ہیں, بلدیہ کی یتیم بچے بچیاں ابھی تک رو رہے ہیں, ان کو انصاف نہیں ملا. کون دے گا ان لوگوں کو انصاف؟ کیوں ہوا مہاجروں کا قتل؟ بلدیہ کے اندر کون لوگ تھے سب سے زیادہ مہاجر کمیونٹی اس کے اندر کام کر رہی تھی, ان کو نشانہ بنایا گیا. کون ذمہ دار ہے اس چیز کا؟ کس طرح ہمارے ملک میں عدم استحکام آئے گا؟ ہماری قوموں پہ مسلط جس طرح ہوتے ہیں یہ لوگ, عوام کو لولی پاپ دیتے ہیں, اس کے بعد عوام سے پوچھتے تک نہیں ہے. عوام کا حق عوام کو ملتا نہیں ہے. قوم کس طرح بدلے گی؟ قوم جب ہی بدلے گی نوجوان کراچی کے اپنے آپ کو خود بدلیں گے.
اب کوئی ایسا بندہ نہیں مجھے نظر آ رہا جو کراچی کے لوگوں کو بدلنے کے لیے آئے گا. کراچی والوں کو خود بدلنا ہوگا. اپنے اندر ایسے نوجوان ڈھونڈیے جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو, جو دوسروں کو لے کے چلنے والے ہوں, جو دوسروں کی خدمت کرنے والے ہوں. ان لوگوں کو آپ آگے لے کے آئیں, ان لوگوں کو آپ ووٹ دیں, ان لوگوں کو آپ اپنے مسائل بتائیں, وہ لوگ آپ کے لیے آگے بڑھیں, حکومتوں سے بات کریں, اداروں سے بات کریں. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, کس سے نہیں ہوتی؟ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. ماضی میں جتنے لیڈر تھے سب سے غلطیاں ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی تک وہ کارکن جو لاپتہ ہوئے ابھی تک وہ واپس نہیں آئے. مائیں تڑپ تڑپ کے دیکھ رہی ہیں اپنے بچوں کو. ہر عید پہ ماؤں کو اپنے بچوں کی یاد آ رہی ہے, بہنوں کو اپنے بھائیوں کی یاد آ رہی ہے, بچیوں کو اپنے بابا کی یاد آ رہی ہے. اگر یہ باقی تمام لوگ, اگر یہ 17-18 MNAs اور 26 MPs اپنے گھر میں خوشیوں سے بڑی عید منا رہے ہیں تو ان کو اتنا احساس نہیں ہے کہ ان کے وہ جو رکن جو ان کے پاکستان کی جانشین لوگ تھے وہ لاپتہ ہیں, ان کے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہے. اس کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ اس کے لیے آواز اٹھنی چاہیے, ہر پلیٹ فارم پہ اٹھنی چاہیے, چاہے وہ سوشل میڈیا کا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, قومی اسمبلی ہو, صوبائی اسمبلی ہو, کہیں بھی ہو. اس کے لیے آواز اٹھنی چاہیے اور آواز اٹھاؤ. جب تک آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے, آپ نہیں جاگو گے, مہاجر قوم نہیں جاگے گی, ملک نہیں آگے بڑھ سکتا. مہاجروں کے بچے قلم لے کے اس ملک کی خدمت کریں. جب تک آپ ملک کی خدمت نہیں کرو گے, آپ کے بچے آگے نہیں پڑھ جائیں گے, آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دو گے, ملک ترقی نہیں کرے گا. اپنے بچوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں, پڑھائیں, ان کو پڑھائیں, سکھائیں, قابل انسان بنائیں, تاکہ یہ قوم ایک ایسی قوم بنے کہ دنیا اس قوم کی مثال دے. اس طرح اپنے بچوں کو, اپنی قوم کو مضبوط بنائیں. اور اس کے لیے نوجوان خود آگے نکلیں, خود کوشش کریں, کسی کے سہارا نہ لیں, خود آگے نکل کے اپنی مدد آپ کے تحت ہمت کریں.